آمین کہنے کی فضیلت اور امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین مثل یاسین کے ہے اور امین بھی کہا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ آپ قبول فرمائیے۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے آواز بلند کرتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ علی ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والے لوگ جو رسول اللہ کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے اور امام دارقطنی سے حسن بتاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مجھ سے پہلے اے اللہ کے رسول آمین نہ کہا کیجیے۔ حسن بصری اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہما سے آمین کہنا مروی ہے، جیسے کہ آمین البیت الحرام قرآن کریم میں ہے۔ ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہیے۔ ہاں جو نماز میں ہو اس پر تاکید زیادہ ہے۔ نمازی خواہ اکیلا ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، ہر حالت میں آمین کہے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے، یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جوہری کہتے ہیں کہ اس کا یعنی آمین کہنے کا معنی ہے اسی طرح ہو۔ ترمذی کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑیے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی اے اللہ آپ ہماری دعا قبول فرمائیے کہ ہیں۔ مجاہد، جعفر صادق، ہلال ابن سیاف رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا مذہب ہے کہ امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہیں، کیونکہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں آمین بلند آواز سے، جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے، اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی بآواز بلند نہ کہیں۔ ابو حنیفہ کا تو یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے، تو نہ وہ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے، لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین نہ کہیں، اس لیے کہ وہ امام کی قرأت سنتے ہیں، اور اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کونے میں آمین پہنچ جائے، واللہ اعلم۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرأت کی جاتی ہے ان میں اونچی آواز سے ہی آمین کہنی چاہیے، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام، خواہ منفرد۔ مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا
تو آپ نے فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمعے کے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہک گئے، دوسرے قبلہ، تیسرے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑ ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آمین میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجیے۔ اس کھینچا تانی سے مقتدی پر بعض لوگ جہری نمازوں میں الحمدللہ کا نہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ یاد رہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے۔ آمین نہ کہنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، غالب آئے، مال غنیمت جمع کیا، اب قرعہ ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام کا قرعہ نکلا ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے، وہ کہے یہ کیوں؟ تو جواب ملے کہ تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔